morning everybody and thank you sir آپ نے مجھے میری بات رکھنے کا موقع عطا فرمایا. میں اب سے پہلے آنے والے لوگوں کو سن رہا تھا. میں بس یہی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں اور جو باتیں مسلم پرسنل لا کے بارے میں کہی ہیں ان کا میں جواب دوں. تو سب سے پہلی بات جو میں نے سنی یہاں پر وہ یہ تھی کہ مسلمان تقیانوسی طور پر یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اسلام میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, اسلامی لا وہ کبھی بدلا نہیں جا سکتا. تو سر سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یہ فیتھ ہے کہ اسلام خدا کا بنایا ہوا ایک قانون ہے, اسلام خدا کا بھیجا ہوا ایک قانون ہے. خدا کسی کام میں غلطی نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے کسی قانون میں غلطی بھی نہیں کرے گا. یہ ہمارا فیتھ ہے اور ہمارا ایمان ہے. اب یہ بات ایک الگ ہے, اس پر الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہمارا یہ فیتھ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور کہاں تک آپ اس کو رانگ سمجھتے ہیں. اس پر آپ الگ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ فیتھ ہے کہ اسلام خدا کا بنایا ہوا, خدا کا بھیجا ہوا ایک قانون ہے. انسان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس میں کسی طرح کی چینجنگ کر سکے. یہ کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ آپ اس کی کسی آرٹیکل کو جب چاہے چینج کر سکیں یا اس کو ریجیکٹ کر سکیں. اسی طریقے سے ایک اور بات میں نے یہاں سنی کہ کسی بھی سیکولر کنٹری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک قانون ہو, جینڈر ایکولیٹی ہو. کسی بھی سیکولر ملک کی ترقی کے لیے اور پروگریس کے لیے ایک قانون ہونا ضروری ہے, یونیفارم سول کوڈ ہونا ضروری ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سر یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم دنیا میں ایسے بہت ساری کنٹریز نہیں دیکھتے ہیں جو سیکولر ہیں, جو ڈیولپ ہیں اور وہاں پر پرسنل لا بھی ہے؟ آپ یونان کی مثال دے سکتے ہیں کہ یونان میں مسلم پرسنل لا ہے جس کو ہم لاسنس انٹرنیشنل ٹریٹی آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں. اور اس ٹریٹی کو نہ صرف یورپین یونین مانتا ہے بلکہ اس ٹریٹی کو یونائٹڈ نیشن بھی مانتا ہے. آپ سنگاپور کی مثال لے سکتے ہیں. سنگاپور ایڈوانس کنٹری ہے, سنگاپور ڈیولپ کنٹری ہے. انڈیا کو وہاں پہنچنے میں ابھی بہت ٹائم لگے گا. وہاں پر مسلم پرسنل لا ہے. آپ ملیشیا کی مثال دے سکتے ہیں, وہاں پر ہندو پرسنل لا ہے. آپ ایجپٹ کی مثال دے سکتے ہیں, وہاں پر کرسچنوں کا اپنا پرسنل لا ہے. آپ بہت سارے ایسے کنٹریز کو دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں جہاں پر پرسنل لا ہے اور پھر بھی وہ ترقی کر رہے ہیں, پھر وہ ڈیولپ ہیں اور انڈیا سے بہت آگے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ کسی بھی سیکولر کنٹری کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ایک قانون ہو, پرسنل لا وہاں پر نہ ہو, یہ بات سمجھ سے دور ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات میں نے یہاں پر یہ سنی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو اپوز کرنا انفیکٹ کانسٹیٹیوشن کو اپوز کرنا ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن اصل ہے اور پرسنل لا اس سے اوپر نہیں ہو سکتی. ریلیجن کو اس میں لانا یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح کی بات میں نے ابھی سنی ہے. اور میں نے یہ بھی سنا کہ آپ شریعت کو اس ملک میں نہیں لا سکتے. ڈیفینیٹلی ہم شریعت کو اس ملک میں لانا بھی نہیں چاہتے ہیں. اور رہی یہ بات کہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت یہ کانسٹیٹیوشن کی مخالفت ہے, تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. ہمیں کانسٹیٹیوشن ہی نے یہ رائٹ دیا ہے, ہمیں کانسٹیٹیوشن ہی نے یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب, اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو پوری آزادی کے ساتھ, پوری فریڈم کے ساتھ فالو کر سکیں. یہ آرٹیکل 24 ہی نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو, اپنے کلچر کو, اپنے ٹریڈیشن کو پوری آزادی کے ساتھ فالو کر سکیں. اسی طریقے سے ایک صاحب آئے اور سر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مودی جو سرکار ہے وہ مسلم پرسنل لا کو ختم کرنا نہیں چاہتی ہے. مودی سرکار یونیفارم سول کوڈ کو لانا نہیں چاہتی ہے, وہ صرف جینڈر ایکولیٹی کی بات کر رہی ہے. اور جینڈر ایکولیٹی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مسلم سوسائٹی میں وہ طلاق ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جینڈر ایکولیٹی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ جینڈر ایکوالٹی کا جو اسٹینڈرڈ ہے دنیا میں وہ 6 چیزیں ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے ورک, سیکنڈ چیز ہے منی, تھرڈ چیز ہے نالج, اور فورتھ ہے ہیلتھ, ففتھ ہے ٹائم اینڈ سکس پاور. ریلیجن اس میں کہیں نہیں آتا ہے, پرسنل لاز اس میں کہیں نہیں آتے ہیں. تو جب دنیا کا یہ اسٹینڈرڈ ہے ایکولیٹی کا, تو دنیا سے باہر انڈیا تو نہیں ہے, انڈیا دوسرے اور ڈیولپ کنٹری سے اوپر تو نہیں ہے, ان سے ایڈوانس تو نہیں ہے. یورپین یونین یا جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے وہاں پر جینڈر ایکولیٹی کا اسٹینڈرڈ یہی ہے, آپ ان سے آگے نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ جینڈر ایکولیٹی کی بات کرنا منووادیوں کے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے, عجیب سا لگتا ہے جب منووادی جینڈر ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں.
اسی طریقے سے ایک اور بات یہاں پر یہ کہی گئی ہے کہ دوسرے بہت ساری اسلامک کنٹریز ہیں جہاں پر ٹرپل طلاق یہ الاؤڈ نہیں ہے اور نن کو کر دیا گیا ہے. تو سر اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسلم کنٹری کو فالو نہیں کرتے ہیں, ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں. آپ ہمیں ان کنٹریز کا ایگزامپل نہ دیں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے یا جہاں پر ایک فیملی کی گورنمنٹ ہوتی ہے. آپ ان کنٹریز کی ہمیں مثال نہ دیں, ہمیں پاکستان کی مثال نہ دیں, ہم پاکستان کے فالوور نہیں ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو یہ ٹرپل طلاق ہے یہ آرٹیکل 44 کے خلاف ہے. تو سب پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 44 کے خلاف نہیں ہے, اور اگر مان بھی لیا جائے کہ آرٹیکل 44 کے خلاف ہے تو یہ بات سب لوگ جانتے ہیں, جو بھی قانون کے ایکسپرٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس اور ڈائریکٹو پرنسپل میں اگر کانفلکٹ ہوتا ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کو ترجیح دی جاتی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کو پریفرنس دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر آپ پرسنل لاز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پرسنل لاز کو اگر آپ ختم کر دیں گے تو وہ کون سا ایسا قانون ہوگا جو آپ اس ملک میں لانا چاہیں گے؟ کیا وہ ہندوتو ہوگا, کیا وہ ہندوازم ہوگا جو منوواد اور نیوگ اور ستی اور چھوت چھات جیسی ڈیسیز سے بھرا ہوا ہے؟ کیا آپ کوئی ایسا قانون اس ملک میں لا سکتے ہیں جو تمام لوگوں کا پسندیدہ ہو, جس کو ہر طرح کے لوگ, ہر ریلیجن کے لوگ اور ہر کلچر اور تہذیب کے لوگ اس کو پسند کریں؟ ایسا کوئی قانون آپ لا سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں لا سکتے. تو کیوں آپ ایک ایسا ایشو اس ملک میں کریٹ کر رہے ہیں جس سے یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور خانہ جنگی کا شکار ہو جائے؟ سر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مسلم وومین کی فکر ہو رہی ہے, کیونکہ مسلم وومین میں طلاق کا جو پرسنٹیج ہے وہ لگ بھگ 23 ہے, اور ہندو وومین میں جو طلاق کا پرسنٹیج ہے, جو سپریشن کا جو پرسنٹیج ہے وہ 68 ہے. تو آپ کو 23 کی اتنی فکر ہو رہی ہے, 68 کی کیوں فکر نہیں ہو رہی؟ اسی طریقے سے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جو سب